बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9वीं तमरीन पढ़ने जा रहे हैं। इस तमरीन में अल्फाज लिखे हुए हैं यानी मौसूफ लिखे हुए हैं जिनके सामने जगह खाली छोड़ी गई है। इन जगहों में हमें मुनासिब सिफत लगाकर इसको मुरक्कब बनाना है। अभी मुफरद लिखा हुआ है, हमें सिफत लगाकर उनको मुरक्कब बनाना है। सबसे पहले हम अल्फाज व मानी देखेंगे। पहला लफ्ज़ है अल्लैलु, जमा उसकी लयाली आती है, माना है रात। दूसरा लफ्ज़ है अलबुस्तानु, जमा बसातीन, माना बाग। तीसरा लफ्ज़ है अस्साअतु, माना है घड़ी, जमा उसकी साआत आएगी। चौथा लफ्ज़ है ताविला, जमा ताविलातुन, माना मेज़। पांचवा लफ्ज़ है कुर्सियुन, जमा करासियु, माना कुर्सी। छठा लफ्ज़ है अस्सब्बूरतु, जमा सब्बूरात आएगी, माना तख्ताए सियाह। सातवां लफ्ज़ है सईद, जो कि नाम है। आठवां लफ्ज़ है अल-इक़्दु, जमा उक़ूद, माना हार। नवा लफ्ज़ है अल-मिस्बाहु, जमा मसाबीह, माना चिराग। दसवां लफ्ज़ है सय्यारतुन, जमा सय्यारात, माना कार, गाड़ी। 11वां लफ्ज़ है अल-मनारतु, जमा उसकी मनावीरु और मनाइरु आती है, माना मनारा। 12वां लफ्ज़ है अल-बकरतु, ये अल-बकरू का वाहिद है, माना गाय। 13वां लफ्ज़ है शातुन, जमा शियाहुन, माना बकरी। और 14वां लफ्ज़ है फातिमतु, जो कि नाम है। अब हमें इन खाली जगहों में ऐसा लफ्ज़ लगाना है जो सिफत बन सके और मुनासिब भी हो। जैसे अल्लैलु है रात, तो रात ठंडी होती है, रात लंबी होती है वगैरह, रात सियाह होती है। तो इस तरह हम लगाएंगे अल्फाज अल्लैलु तवीलु, लंबी रात, या बोलेंगे अल्लैलुल बारिदु, ठंडी रात, या बोलेंगे अल्लैलुल मुज़लिमु, तारीक रात वगैरह सिफत लगा सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ जुमला है अलबुस्तान, उसके साथ लगाना है हमें बाग खूबसूरत होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है वगैरह। तो बोलेंगे अलबुस्तानुल कबीरु, बड़ा बाग, अलबुस्तानुल जमीलु, खूबसूरत बाग वगैरह। तीसरा लफ्ज़ है अस्साअतु, माना घड़ी। घड़ी महंगी होती है, नई होती है, पुरानी होती है, ख़राब होती है वगैरह। तो अब हम लगाएंगे और बोलेंगे अस्साअतु समीनतु, कीमती घड़ी वगैरह अल्फाज वहाँ लगा सकते हैं। अस्साअतुल जदीदतु, नई घड़ी, अस्साअतुल क़दीमतु, पुरानी घड़ी वगैरह। चूँकि तीनों अल्फाज मारिफा थे, इसलिए हम सिफत भी हमने मारिफा लगाई। चौथा लफ्ज़ ताविलतुन नकीरा है, इसलिए हमें सिफत नकीरा लगानी होगी और बोलेंगे हम ताविलतुन, तवीलतुन, लंबा मेज़। तवीलतुन की जगह पर दूसरी कोई मुनासिब सिफत भी लगा सकते हैं।
5واں لفظ کرسیٌ ہے، یہ بھی نکیرہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں صفت نکیرہ لگانا ہے اور بولنا ہے کرسیٌ جدید، ایک نئی کرسی۔ چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے اس سے پہلے ایک یا کوئی کا لفظ لگائیں گے، یا کرسیٌ قدیم، ایک پرانی کرسی وغیرہ الفاظ لگا کر بنا سکتے ہیں۔ 6واں لفظ ہے السبورۃ، چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ آئے گی اور ترجمے میں کوئی یا ایک کا لفظ نہیں آئے گا، ہم بولیں گے السبورۃ السوداء، تختہ سیاہ۔ چونکہ السبورۃ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث لگانا ہے، اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی ہمیں مذکر لگانی ہے، جیسے کرسی مذکر تھا تو اس کے لیے جدید قدیم لگائیں گے۔ 7واں لفظ ہے سعید، اس کے لیے العالم، الصالح، المجتہد وغیرہ صفت لگا سکتے ہیں، چونکہ سعید علم ہے، معرفہ ہے، اس لیے ہمیں صفت بھی معرفہ لگانی ہوگی، اور چونکہ سعید مذکر ہے اس لیے صفت بھی ہمیں مذکر لگانی ہے، بولیں گے سعید العالم، عالم سعید، سعید الصالح، نیک سعید وغیرہ۔ 8واں لفظ ہے العقد، چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ لگانی ہے، اور یہ مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر آئے گی، ہم بولیں گے العقد الثمین، قیمتی ہار وغیرہ الفاظ دوسرے بھی لگا سکتے ہیں۔ 9واں لفظ ہے المصباح، چونکہ معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ ہوگی، یہ مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہوگی، ہم بولیں گے المصباح المنیر، روشن چراغ، اور المنیر کی جگہ پر دوسرے الفاظ جو صفت بنتے ہوں اور مناسب بھی ہوں ایسے الفاظ لگا سکتے ہیں۔ 10واں لفظ ہے سیارۃ، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث آئے گی، اور یہ نکیرہ ہے اس لیے صفت بھی نکیرہ آئے گی، ہم بولیں گے سیارۃ جدیدۃ، چونکہ نکیرہ ہے اس لیے ترجمے میں کوئی یا ایک لگا کر ہم ترجمہ کریں گے اور بولیں گے ایک نئی کار، سیارۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت کار وغیرہ۔ 11واں لفظ ہے المنارۃ، چونکہ یہ بھی مؤنث ہے اس لیے صفت مؤنث لگائیں گے، اور یہ معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ ہوگی، اور ہم بولیں گے المنارۃ الطویلۃ، لمبا منارہ۔ 12واں لفظ البقرۃ، یہ معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ ہوگی، یہ البقرۃ کا لفظ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہوگی، اور ہم بولیں گے البقرۃ السوداء، کالی گائے، سودا مؤنث لفظ ہے اس لیے البقرہ کو صفت بن سکتا ہے۔ 13واں لفظ ہے شاۃ، چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے صفت نکیرہ ہوگی، اور یہ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث لگانی پڑے گی، اور ہم بولیں گے شاۃ بیضاء، ایک سفید بکری، یا شاۃ صغیرۃ، ایک چھوٹی بکری، چونکہ نکیرہ ہے اس لیے ترجمے میں ایک لگانا پڑے گا۔ 14واں لفظ ہے فاطمۃ، چونکہ یہ علم ہے اس لیے معرفہ ہے، اس لیے صفت معرفہ لگانی ہوگی، اور یہ مؤنث ہے
اس لیے صفت بھی مؤنث ہوگی اور ہم بولیں گے فاطمۃ الحافظۃ، حافظہ فاطمہ، یا فاطمۃ العالمۃ، عالمہ فاطمہ، یا فاطمۃ الصالحۃ، نیک فاطمہ وغیرہ دوسرے الفاظ بھی لگا کر جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے طلبہ اس کو بغور سماعت کریں گے اور اپنی کاپی میں لکھنے کا اہتمام فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔